نظام تعلیم ہماری شریعت میں خاص طور پر مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ یوں سمجھیے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اسی طرح ہمارے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور ان چیزوں میں سے ہے کہ جن پر مسلمانوں نے محنت کر کے ترقی حاصل کی تھی اور دنیا کے لیے ایک مثالی قوم تیار کی تھی۔ اگرچہ بدو تھے لیکن دنیا کے لیڈر بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، یعنی پہلے خود راستے پہ نہیں تھے لیکن جب راستے پہ چلنے لگے تو دوسروں کے لیڈر بن گئے۔ اللہ اللہ کس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، پہلے تو یہ مردہ تھے، ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا، لیکن جب راستے پہ آئے اور ایسے لیڈر بنے کہ دوسری قومیں ان کے پیچھے اقتدا میں کھڑی تھی۔ تو تعلیمی نظام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک روٹین کے اندر آ جائے تو بس ٹھیک ہے جی، جیسے پڑھاتے جاؤ، جو پڑھاتے جاؤ بس ٹھیک ہے، نہ کوئی پوچھے، نہ سوال نہ جواب، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ اس کو کوئی نصب العین ہے، نہ اس کو کوئی ٹارگٹ ہے کہ بچے نے کیا پڑھنا ہے، کہاں تک پہنچنا ہے، اس کی تعلیم کا مقصد کیا ہے، کیا صرف یہی نوکری کرنا ہے؟ جس طرح اکبر الہ آبادی نے کہا کیا کہیں احباب، کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ آج ہمارے اسٹوڈنٹ کا، طالب علم کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں تعلیم حاصل کروں اور اونچا نوکر، بڑا نوکر بن کے بڑی تنخواہ وصول کروں، میرا بڑا عہدہ ہو، بڑا نوکر ہوں، بڑا ملازم ہوں اور میری تنخواہ بھی اچھی ہو، بس اللہ اللہ خیر صلی، میری زندگی کی معراج اور میری زندگی کی ترقی یہی کچھ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ تو کب کا اکبر الہ آبادی لکھ کے چلا گیا۔ لیکن یقین جانیے کہ ہمارے لیے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے تعلیم بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، اور جو قومیں تعلیم کے اندر کمزور ہو جاتی ہیں، جن کا نظام تعلیم غیروں سے مستعار لیا جاتا ہے، غیروں سے مانگا ہوا ہوتا ہے، اپنا نہیں ہوتا، اپنی قوم کی ضروریات کو وہ پورا نہیں کرتا، وہ قومیں ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتی ہیں، ان کو اپنا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ غیروں کے دیے ہوئے راستوں اور پگڈنڈیوں پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو قومیں ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتی ہیں، ذہنی پستی کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ سیاسی طور پر بھی مفلوج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح زندگی کے دوسرے شعبوں کے اندر بھی مفلوج ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر چاہے ان کے پاس کتنی بڑی فوج ہو، کتنا بڑے سے بڑا اسلحہ ہو، وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ذہنی طور پر وہ مفلوج ہیں، ذہن ان کا ترقی نہیں چاہتا، ان کا ذہن ترقی کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، کوئی سٹینڈ لینے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے، کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وجہ سے تو ہمارے آج کے اسٹوڈنٹ نوکر بننا زیادہ پسند کرتے ہیں، رسک لے کر اپنا کاروبار شروع کرنا پسند نہیں کرتے۔ اور جو قومیں ذہنی طور پر مضبوط ہوتی ہیں، چاہے ان کے پاس چھوٹی فوج کیوں نہیں ہو، ذہنی ان کی ترقی ہوتے، وہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتی ہیں، وہ کبھی نہ کبھی اپنے ٹارگٹ پہ پہنچ جاتی ہیں، اور دشمن کے سامنے وہ مغلوب نہیں ہوتی۔ اگر دشمن ان پہ قبضہ بھی کر لے تھوڑی دیر کے لیے، وہ عارضی ہی ہوتا ہے، اور ہمیشہ ہوا ہے عارضی۔ زیادہ دیر تک دشمن ان کے سر پہ قابو نہیں رہ سکتا، وہ ایک نہ ایک دن وہ قوم پلٹا کھاتی ہے اور سامنے والے مخالف کو گرا دیتی ہے۔ اس طرح ایک تصویر میرے خیال میں یہ یوٹیوب پہ بھی ہے اور اس میں فیس بک پہ بھی مل جاتی ہے کہ نیچے مسلمان سجدے کی حالت میں ہے، اوپر عیسائی کھڑا ہے، اور عیسائی کے کندھوں پہ اوپر یہودی کھڑا ہے، لیکن اوپر کھڑے ہو کے رو رہا ہے۔ تو لوگ اس سے پوچھتے بھائی اوپر کھڑا ہے تو مسلمان عیسائی پہ چڑھا ہوا ہے، عیسائی مسلمان پہ چڑھا ہوا ہے، مسلمان سب سے نیچے پڑا، وہ نہیں رو رہا، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں اوپر کھڑا ہوں، لیکن میری بنیاد اور میرے اوپر کھڑے ہونے کی جو طاقت ہے وہ نیچے مسلمان کے پاس ہے، کہ اگر مسلمان تھوڑا سا ہلتا ہے، وہ پلٹا کھاتا ہے کہ ہم دونوں گئے پھر۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہے، اپنے ذہن کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ایک اور ہمارے علاقائی طور پر ایک مثال ملتی ہے کہ جس کا دل ٹوٹ جائے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور جس کے ہڈیاں ٹوٹ جائیں، بازو ٹوٹ جائیں، تو وہ کرنا چاہتے ہیں تو سب کچھ کر جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہمارے اپنے علاقے میں، اس کا ہاتھ کٹا ہوا یہاں سے، لیکن وہ گندم کاٹ رہا ہے، یہاں سے دراتی باندھ دیتا ہے اور باندھ کے پھر گندم کاٹنا شروع کر، اور موٹر سائیکل چلاتا ہے اسی ہاتھ سے، ریس بھی دیتا ہے۔ اللہ کے بندے جب قومیں کرنے پہ آتی ہیں تو پھر ترقی ان کے سامنے دوڑ لگاتی ہے،
اور جب نہیں کرنے پہ آتی تو پھر ذلت ان کا مقدر بن جاتا ہے. تو تعلیم کا کچھ نہ کچھ مقصد سمجھے, سلیبس کو جاندار بنانا چاہیے کہ بچے کو کچھ ملے. بچہ گھر میں پہنچے تو والدین سمجھے کہ ہمارا بچہ انسان بن رہا ہے, اس کے اندر کوئی تہذیب آ رہی ہے, اور بچے کے اندر کوئی مقصد اچیو کرنے کا جذبہ پیدا ہوا کہ میں نے کچھ بننا ہے, ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. ہم جو کہتے ہیں یہ فیوچر کے معمار ہیں, مستقبل کے معمار ہیں, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو مستقبل کے نوکر تیار ہو رہے ہیں. چاہے وہ نوکر کافروں کے بن جائیں, یہودیوں کے بن جائیں, عیسائیوں کے بن جائیں, اپنوں کے بن جائیں, غیروں کے بن جائیں. جب ذہن کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ ہم نے خود ترقی کرنی ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, اپنے ملک کو ترقی دینی ہے, تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا.